السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو ڈوئنگ آل گڈ۔ کیا آپ سے بہت زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ میری توبہ کا کیا فائدہ، کیونکہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور بار بار توبہ توڑ دیتا ہوں؟ تو آپ کو مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ینگسٹرز کی طرف سے ہمیں بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ انہیں جو ہے کسی گناہ کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ گناہ میں ایسے انوالو ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹائے نہیں چھوٹتا وہ گناہ، لیکن بار بار وہ توبہ کرتے ہیں، بار بار ان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بارے میں کیا وضاحت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ اس نیت سے توبہ کرتا ہے کہ میرا رب جو ہے بخشنے والا ہے، رحمان ہے، تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس طریقے سے نہ صرف بخشتا ہوں بلکہ اس کو ایسا کر دیتا ہوں کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بار بار توبہ کرتے ہیں، ان کی بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ ایٹ دی اینڈ ایک مایوسی والے پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی بار تو سچویشن یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کے لیے جیسا گمان بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی فیصلے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جو ہے نا امید نہیں کرتا اور مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان سے پھر سے وہ گناہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر توبہ کرتا ہے اور پھر سے اسے ندامت ہوتی ہے، گلٹ فیل ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلاتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے پھر سے بخش دیتا ہوں، لیکن پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیسری مرتبہ میں کہ میرا بندہ جو ہے کمزور ہے اور خطا کار ہے اور یہ مجھ سے مانگتا ہے اور بے شک میں ہی دینے والا ہوں۔ اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ میرا رب جو ہے بخشنے والا ہے اور میرے رب کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے بخشش کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے کے سارے گناہ جو ہے بخش دیتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اس کو ایسا کر دیتا ہوں کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی ساری پچھلے گناہوں کو جو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں اور نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے جب تک ہم اپنے گناہوں کی ندامت جو ہے اپنے دل میں لاتے رہیں گے اور اپنے گناہوں کی جو گلٹ ہے ہمارے دل میں موجود ہے، ہم گناہ کر کے جو ہے پچھتاتے ہیں اور ہمارے دل میں ایک ندامت اٹھتی ہے اور ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا جو ہے اعتراف کرتے رہتے ہیں، تب تک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور یہی ایک مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ جب تک بندہ اپنے گناہوں پر ندامت فیل کرتا رہے، گلٹ فیل کرتا رہے، یہی اس کے ایمان کی، یہی اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے گناہوں پر جم جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری توبہ کا کیا فائدہ، اور جب میں بار بار گناہ کرتا ہوں تو میری بار بار توبہ کرنے کا کیا فائدہ، میں اکٹھے ہی گناہ کی توبہ کر لوں گا، پہلے جم کر گناہ کر لوں، تو یہ شیطان کی طرف سے ایک جال ہوتا ہے۔ اس سے دھیرے دھیرے انسان کے دل سے جو ہے گناہوں کی ندامت نکل جاتی ہے، جس سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، جس سے مسلمان کی ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس سے جو انسان ہے اپنے دین سے ہٹتا جاتا ہے، اپنے دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے اور 70 بار ہی مجھ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کی دل میں ہر بار وہی ندامت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 70 بار ہی اسے معاف کر دیتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کر دیتا ہوں کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو اور ہمیشہ توبہ کرتے رہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے فرمایا کہ اے حضرت کہ مجھ سے بار بار ایک گناہ ہوتا ہے، میں بار بار توبہ کرتا ہوں، مجھ سے پھر سے وہ گناہ ہوتا ہے، میں پھر سے توبہ کرتا ہوں، تو میں ایسا کب تک کروں؟ ایٹ دی اینڈ آپ کو جو میں نے پہلے بتایا کہ انسان جو ہے خطاؤں کا پتلا ہے اور بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ تم جب تک توبہ کرو جب تک شیطان تم سے نہ ہار مان لے۔ سبحان اللہ! دیکھیے شیطان ہی ہے جو ہم سے گناہ کرواتا ہے، اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں بنی آدم کو جو ہے دائیں سے بھی گھیروں گا، بائیں سے بھی گھیروں گا، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس سے گناہ کرواؤں گا۔ تو وہ ہماری بار بار توبہ کرنے کے باوجود جو ہے ہار نہیں مانتا اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس سے گناہ کروا لوں گا، تو ہم اس سے جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں اور اپنی توبہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا اس کا کہ ہمیں بھی تب تک توبہ کرنی ہے، تب تک گلٹ محسوس کرنا ہے اپنے گناہ کا، اپنے گناہ سے ندامت تب تک کرنی ہے جب تک جو ہے شیطان ہم سے جو ہے پناہ نہ مانگ لے اور شیطان ہم سے دور نہ ہو جائے اور شیطان کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ تب تک ہمیں اپنے گناہوں کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، گناہوں سے ہم نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ کی رحمت ہمیں اپنے سائے میں لے لے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا اس طرح انتظار کرتا ہوں جیسے کسی شخص کی اونٹنی صحرا میں گم جائے اور اس کا زندگی گزارنے کے وسائل جو ہے اس کی اونٹنی کے پاس ہو اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور اچانک اس کی اونٹنی جو ہے اس کو نظر آ جائے، تو جس طریقے سے بیٹھ کر وہ اپنی اونٹنی کا انتظار کرتا ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار جو ہے ہمیں ریمائنڈ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ سچویشنز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو جو ہے موقع فراہم کرتا ہے کہ بندہ جو ہے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے عذاب دیکھے، جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں اور ہماری توبہ کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب ہے کفر اور شرک کرنا۔ تو ہم نے شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ مسلمان کو جو ہے نا امیدی بالکل بھی شوٹ نہیں کرتی۔ تو چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔